اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم۔ ہم سیرت النبی کی کتاب الرحیق المختوم کا مطالعہ کر رہے ہیں، جس کے مصنف مولانا صفی الرحمن مبارک پوری ہیں۔ انہوں نے یہ کتاب عربی زبان میں لکھی اور پھر اردو میں اس کا ترجمہ بھی کیا، اور سیرت کے مقابلے میں 50,000 ریال کا پہلا انعام بھی حاصل کیا۔ ہم نے عرب کے محل وقوع اور اس میں بسنے والی قوموں کا بھی جائزہ لیا تھا۔ نسلی اعتبار سے عرب اقوام کی 3 اقسام ہیں۔ عرب بائدہ وہ قومیں ہیں جو ختم ہو چکی ہیں، عاد اور سمود کی قومیں۔ بائدہ بعید سے ہے، بعید کا مطلب دور، ختم ہو جانا۔ عربوں کی دوسری قسم عرب عاربہ، جو کہ خاص عرب قوم تھی اور ان کا تعلق یمن سے تھا۔ ان کی اپنی زبان عربی تھی۔ ان کے 2 مشہور قبیلے کہلان اور حمیر تھے۔ عام کہلانی قبائل نے بعد میں یمن چھوڑ دیا اور جزیرۃ العرب کے مختلف اطراف میں پھیل گئے۔ اس کی تفصیل کو اس فلو چارٹ میں سمرائز کرنے کی کوشش کی ہے۔ عرب اقوام کی تیسری قسم عرب مستعربہ۔ ان کی اپنی زبان عربی نہیں تھی، انہوں نے اس جگہ آباد ہو کر عربوں سے ان کی زبان لی تھی۔ مستعربہ مستعار سے ہے، جس کا مطلب ہے ادھار لینا۔ ان کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ عراق میسوپوٹیمیا کا ایک شہر۔ میسوپوٹیمیا مغربی ایشیا کا ایک تاریخی خطہ ہے جو دجلہ و فرات کے دریائی نظام کے اندر شمالی حصہ میں واقع ہے۔ اس تاریخی خطہ میں موجودہ عراق، ایران، کویت، شام اور ترکی کے کچھ حصے شامل تھے۔ طوفان نوح یہیں آیا تھا اور دوبارہ سویلائزیشن بھی یہیں سے شروع ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر اور کے باشندے تھے۔ یہ شہر دریائے فرات کے مغربی ساحل پر کوفے کے قریب واقع تھا۔ حضرت ابراہیم یہاں سے ہجرت کر کے شہر حران تشریف لے گئے اور پھر وہاں سے فلسطین جا کر اسی ملک کو اپنی پیغمبرانہ سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں۔ پہلی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تبلیغ کے سلسلے میں مختلف ممالک میں جایا کرتے تھے۔ حضرت سارہ کے ساتھ فرعون مصر کے پاس گئے۔ حضرت سارہ بہت خوبصورت تھیں۔ فرعون مصر کی نگاہ پڑی تو اس میں بدنیتی آ گئی۔ بدنیتی کے ارادے سے وہ آگے بڑھا تو کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کو اندازہ ہو گیا کہ حضرت سارہ کوئی عام عورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مقرب بندی ہیں۔ وہ حضرت سارہ کی خصوصیت سے اس قدر متاثر ہوا کہ اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ کو توفتاً حضرت سارہ کی خدمت میں دے دیا۔ یہ 2 روایات ملتی ہیں، یا تو حضرت ہاجرہ کنیز تھیں یا ان بیٹی تھیں۔ بہرحال حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حضرت ہاجرہ کے بطن سے ایک فرزند اجمل حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم اللہ کے حکم سے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کے ہمراہ حجاز تشریف لے گئے اور وہاں ایک بے آب و گیا وادی میں بیت اللہ شریف کے قریب ٹھہرایا۔ اس وقت بیت اللہ شریف نہ تھا، صرف ٹیلے کی طرح ابری ہوئی زمین تھی۔ اس وقت مکہ میں نہ پانی تھا، نہ آدم نہ آدم زاد۔ حضرت ابراہیم نے ایک کوشہ دان میں کھجور اور مشکیزے میں پانی رکھ دیا۔ وہ واپس پلٹ کر جانے لگے تو حضرت ہاجرہ ان کے پیچھے پیچھے گئیں۔ حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر حضرت ہاجرہ نے سوچا کہ یہ نبی ہیں اور نبی اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ مجھے اللہ کے حکم سے یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو پھر وہ رکے اور کہا ہاں۔ حضرت ہاجرہ نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ ایک عورت اکیلی ان حالات میں ان کو چھوڑ کر جا رہے تھے۔ نومولود دودھ پیتا بچہ ان کی گود میں تھا۔ پھر بھی اللہ کے حکم کے آگے کس طرح انہوں نے سرنگوں کیا اور کس طرح اللہ کے حکم کی اطاعت کی۔ اور جب حضرت ہاجرہ نے محسوس کر لیا اور انہیں یہ لگا کہ اللہ کا حکم ہے تو کس طرح وہ بھی راضی ہو گئیں اور راضی رہیں۔ کیا حالات تھے! نہ کوئی کھانا پینا تھا، نہ کوئی انسان، نہ کوئی چرند پرند، کچھ بھی نہیں تھا۔ چند ہی دن میں کھجور اور پانی ختم ہو گیا۔ پھر حضرت ہاجرہ کس طرح صفا اور مروہ کے درمیان دوڑیں۔ اللہ رب العالمین کو وہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ اللہ نے تا قیامت اس کو شریعت کے احکام میں شامل کر لیا اور حج کا مسلسل رکن بنا دیا۔ تو اسلام میں عورت کو اتنا اکرام حاصل ہے، لیکن اگر وہ متقی ہو، پرہیزگار ہو اور اپنے رب کی فرما بردار ہو، عورت کا مقام اتنا بڑا ہے کہ حضرت ہاجرہ کی سنت میں مرد بھی دوڑ دوڑ کر سعی کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اپنی فرما برداری دے اور ہم بھی اللہ کی رضا میں ہمیشہ راضی رہیں، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو آج کی ڈسکشن کا۔ حضرت ابراہیم کی زندگی میں یوں تو ہمارے لیے بے تحاشا واقعے ان کے ہم نے بچپن سے سنے بھی ہوئے ہیں اور ان کی پوری زندگی میں ہمارے لیے بے تحاشا سبق ہیں، لیکن حضرت ابراہیم اور حضرت ہاجرہ کا واقعہ بہت خاص ہے اور میں سمجھتی ہوں خواتین کے لیے بہت خاص ہے۔ اگر ہم تصور کریں کہ حضرت ابراہیم کی عمر 86 سال تھی اور بہت زیادہ دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو فرزند عطا کیا اپنی نوعمر بیوی سے، جو کہ کچھ روایات میں ہے کہ ان کی دوسری بیوی تھی اور کچھ میں ہے کہ ان کی تیسری بیوی تھی، لیکن ساتھ ہی حکم خداوندی کیا آتا ہے کہ ان کو مکہ کے صحرا اور بیابان میں چھوڑا ہے، یعنی آزمائش اللہ کو مقصود ہے، اور آزمائش بھی سب سے عزیز ترین چیز کے ذریعہ آزمائش، اور یہ بات اللہ نے ڈالی کس کے دل میں؟ حضرت سارہ کے دل میں۔ اور یہ بظاہر یہ کتنا مشکل امر ہے کہ سوکن کے کہنے پر شوہر آپ کو چھوڑ آئے ایک بیابان علاقے میں، لیکن جب اللہ نے ان کو سرفرازی عطا کرنی تھی، ان کی نسلوں کو معتبر بنانا تھا، تو وہ کام اس آزمائش کے ذریعے گزر کے ہی ہونا تھا، اور یہ طے تھا ان کے لیے۔ اب اگر ہم اس کو اپنی روٹین میں دیکھیں تو کبھی کبھی ہمارا راستہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ٹائم بہت مشکل ہو جاتا ہے اور کسی کی وجہ سے کوئی انسان اس کی وجہ بن جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے ہمارے لیے اس راستے کے آخر میں کوئی انعام، کوئی مقام رکھا ہوتا ہے، لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید اس انسان کی وجہ سے ایسا ہو گیا۔
اب اس کا اگر میرے ہسبینڈ کے ایک بہت سینئر کولیگ ہیں، ان کی کوئی اپنے سپروائزر سے ٹریننگ میں کوئی پرابلم ہو گیا اور ان کے سپروائزر نے انہیں سرجری نہیں سیکھنے دی، 4 سال ان کو آپریشن تھیٹر میں انٹر ہی نہیں ہونے دیا، تو وہ بہت زیادہ ڈس ہارٹ ہوئے۔ خیر انہوں نے اپنا ایگزام کلیئر کیا، اس کے بعد تھوڑا سا ان کا ذہن چینج ہو گیا اور وہ لیزرز اور ریفریکٹیو سرجری کی طرف چلے گئے۔ اب ہی از اے ویل نون نیم ان ریفریکٹیو سرجری، لاہور میں ہیں۔ تو وہ ضروری نہیں کہ وہ مشکل راستہ جو ہے وہ کبھی کبھی آزمائش ہوتی ہے اللہ کی طرف سے اور انعام کے ساتھ ہوتا ہے، تو آزمائش پہ اللہ کی طرف سے جو ہوتی ہے اس کو صبر کرنا چاہیے، اور ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کو اس میں ہمیں مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ اب حضرت حاجرہ کو اگر ہم امیجن کریں تو وہ تو نبی نہیں تھی، وہ تو ایک شہزادی تھی، وہ فرعون کی بیٹی تھیں، ایک نومولود کی ماں تھیں اور نئی اور کم عمر شادی شدہ خاتون تھیں، اور فلسطین کی پرسکون اور سرسبز سرزمین سے مکہ کی سنگلاخ اور چٹھیل میدان میں جانا، اور نوزائیدہ بچے کے ساتھ ویسے شروع کا وقت بڑا مشکل ہوتا ہے، جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، شروع کے 2 سال، ایسے وقت میں شوہر کی طرف سے یہ حکم آ جائے کہ جی، اور وہ بھی پہلی بیوی کے کہنے پر، اس ٹائم میں تو ویسے ایکسپیکٹیشنز ہماری بڑی زیادہ ہوتی ہیں اپنے ارد گرد کے لوگوں سے، خاص طور پہ اپنے شوہر سے ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، اور اگر ایکسپیکٹیشنز پوری نہ ہو رہی ہوں تو بہت برا لگتا ہے۔ اور ایسے ٹائم میں اگر شوہر آپ کو کہہ دے کہ آپ دونوں کو کہیں چھوڑ آئے تو یہ شاید ہم اس چیز کو تصور بھی کرنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ اور اگر وہاں کا ہم سوچیں کہ وہ صحرا اور بیابان آج سے ہزاروں سال پہلے، نہ بندہ نہ بندے کی ذات ادھر، اور نہ پانی، نہ کوئی ایسا سروائیول کا ذریعہ، اور اگر ہم موسم کا دیکھیں کہ اگر گرمیوں کے وہ دن تھے تو ادھر کس قدر شدت کی گرمی ہوتی، چلچلاتی دھوپ ہوگی دن کے ٹائم، اور اگر سردیوں کے دن تھے تو راتیں کس قدر مشکل ہوتی ہوں گی۔ اور اس واقعے میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کچھ کھجوریں اور پانی ان کے ساتھ تھا، یعنی کھجوریں اور پانی کچھ دن ساتھ انہوں نے استعمال کیا، یعنی زمزم پہلے دن تو نہیں نکلا، کچھ گزارا، یعنی دن بھی گزارے ادھر، کچھ رات بھی گزاری ادھر، شاید راتیں گزاری ہوں، اور جب وہ ختم ہو گیا جو ذخیرہ تھا خوراک کا، اور جب پیاس بھی سے 1 یا 2 وقت کی پیاس نہیں، پیاس بھی اس قدر شدید کہ بچہ بلک بلک کے بھوک سے نڈھال ہے، اور ماں جو ہیں وہ حضرت حاجرہ اس قدر پیاس سے نڈھال ہو چکی ہیں کہ 7 چکر کے بعد وہ چکر نہیں لگا سکی صفا اور مروہ کی، اور جیسے ہی گری ہیں تو پھر دیکھا ہے کہ زمزم نکلا ہے۔ اب ہمارے رب کے لیے تو ہم جانتے ہیں کہ کوئی مشکل نہیں، یہ زمزم پہلے بھی نکل سکتا تھا، لیکن اللہ کو اپنی نیک بندی کی آزمائش مطلوب تھی، اور اس آزمائش پر پورا اتر کر انہوں نے وہ مقام حاصل کیا کہ ان کی کسی نسل کو یہ مقام اور مرتبہ نہ ملا، اور پھر تربیت اپنے اسی فرزند کی اس قدر بہترین کی کہ باپ اور بیٹے کی قربت اور محبت اور ادب کو ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کا کیسا تعلق تھا آپس میں۔ اب کوئی بھی ماں اپنے اوپر تو آزمائش برداشت کر لیتی ہے، لیکن اپنے اولاد پر آزمائش برداشت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر ہمارے شوہر یا کوئی بھی ہمیں یہ کہے کہ 15 منٹ انتظار کرو تو شاید ہم انتظار کر بھی لیں، لیکن وہی 15 منٹ اگر چلچلاتی دھوپ میں کرنا ہے تو مشکل ہے، اور وہی 15 منٹ اگر چلچلاتی دھوپ میں کسی چھوٹے بچے کے ساتھ کرنا ہے تو تقریباً ناممکن ہے ہمارے لیے۔ اور پھر آخر میں جو سب سے بڑا سبق میں سمجھتی ہوں وہ ہے شوہر، جس پہ کبھی میری اپنی بہنیں بھی ناراض ہو جاتی ہیں، کہ وہ شوہر کی فرما برداری، مشکل وقت میں شوہر کی فرما برداری کر کے حضرت حاجرہ نے اپنی نسلوں کو بچا لیا، اپنی نسلوں کو وہ مقام دلوا دیا کہ جو کسی کو نہیں ملا۔ اور اگر ہمارے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائمز اگر کوئی ارد گرد یا ہمارے اپنے ہسبینڈ ہمیں کہتے ہیں کہ جی تھوڑا سا مشکل ٹائم ہے، یا یہ ایک کام جو ہمیں مشکل لگ رہا ہوتا ہے وہ کر لیں، یا تھوڑی سی کوئی چیز برداشت کر لیں زندگی میں، تو وہ سم ٹائم مشکل لگتا ہے، لیکن اس میں کوئی میرا خیال ہے حرج نہیں ہے اگر وہ جائز چیز ہے تو۔ اور پھر کبھی یہ ہوتا ہے کہ ماں اپنے اوپر تو برداشت کر لیتی ہے، لیکن بچے کا ذہن اس قدر نیگیٹو کر دیتی ہے کہ دیکھیں جی آپ کے والد کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہوا، اور یہ جی آپ کے والد کی وجہ سے تو میری ساری زندگی برباد ہو گئی، اور اس سے یہ کیا ہوتا ہے کہ نسلوں میں وہ چیز ٹرانسفر کرتی ہے، اور باپ اور والد اور بچوں کا وہ تعلق آپس میں نہیں رہتا۔ تو اس واقعے میں ہمارے لیے بے